کیوں دی؟ آپ کہہ سکتے اس وقت کیا ضرورت تھی؟ بھائی دور جاہلیت میں بھی شدت پسندی تھی. اسلام ہمیشہ رحمت پسند رہا ہے. اسلام ہمیشہ نرمی کا دین تھا، رحمت کا دین تھا، شفقت کا دین تھا. تو اس وقت ضرورت تھی، وہ آج بھی ضرورت ہے. شدت پسندی کے روپ بدلتے رہے، مینیفیسٹیشنز بدلتی رہی، فارمز بدلتی رہی، اس کے طور طریقے شکلیں بدلتی رہی، مگر شدت پسندی بھی ایک فلسفہ حیات رہا ہے فار ایور. اور نرمی، ماڈریشن، یہ بھی ہمیشہ فلسفہ حیات رہا ہے. اسلام ہمیشہ ماڈریشن پر رہا. اسلام کی پوری تعلیم اور پورا دین ہمیشہ بیلنس پر قائم رہا، ماڈریشن پہ رہا، ٹالرنس پہ رہا، مرسی پہ رہا، سافٹنس پہ رہا، کائنڈنس پہ رہا، ہیومن رائٹس کا حفاظت کرنے والا دین رہا. ہمیشہ اسلام ہیومینٹی کا سپورٹر رہا، ہیومن رائٹس کا پروٹیکٹر رہا. کفر سارا کا سارا ہمیشہ اس کے برعکس رہا. اس طرح حضور علیہ السلام، یہ صحیح بخاری کی حدیث میں نے کوٹ کر دی. اب ایک اور حدیث ہے جسے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں، روایت یہ کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، آگے بھئی مضمون، ان خیر دینکم ایسر، ان خیر دینکم ایسر. آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے 2 مرتبہ ریپیٹ کی یہ بات. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں دیکھو، تمہارے دین کی بہترین صورت، دین کی بہترین تعلیم، دین کا بہترین تصور، سب سے اعلیٰ اور بہترین تصور دین کا ایسر وہ ہے جو مبنی بر نرمی ہو، جو مبنی بر لطف و کرم ہو، جو مبنی بر شفقت و رحمت ہو، جو مبنی بر آسانی و سہولت ہو. ایسر ہوا، جو جس کی بنیاد آسانی اور سہولت پر ہے، سمجھو وہ دین کا تصور سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر اور سب سے عرفہ ہے. پھر فرمایا ان خیر دینکم ایسر، 2 بار ریپیٹ کر کے یہ بات دی، تاکید کر دی کہ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ جو شخص بڑا سخت گیر ہے دین میں اور شدت پسندی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور یہ سمجھو کہ یہ غیرت دین ہے، یہ شدت پسندی اصل دین ہے، یہ روح دین ہے، یا یہ پیور تصور ہے دین کا، یا اس دین کی پیورٹی کی طرف ان کے خیالات جا رہے ہیں. یہ کبھی نہ سمجھو یہ خیالات کفر سے اوریجنیٹ ہوئے ہیں، کفر کی طرف جا رہے ہیں. جو دین آقا علیہ السلام نے، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو عطا کیا ہے، وہ عطا کرنے والے خود اپنے عطا کیے ہوئے دین کی تعریف کر رہے ہیں کہ بہترین تصور دین کا مبنی بر نرمی ہے، مبنی بر شفقت ہے، مبنی بر سہولت ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی امام احمد بن حنبل نے روایت کی. اب اس حدیث کا مضمون سنیے. آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، صحابہ کرام سے خطاب فرما، گفتگو ایک مجلس میں فرما رہے ہیں، صحابہ کرام سوال کر رہے ہیں، علینا حرج فی قضا، علینا حرج فی قضا، علینا حرج فی قضا. یا رسول اگر ہم یہ کریں تو کیا اس میں کوئی حرج ہے، اس میں یہ کریں تو کیا کوئی حرج ہے، یہ کریں تو کیا کوئی اس میں اعتراض ہے، یہ سوال کر رہے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا حرج نہیں ہے، حرج نہیں ہے، حرج نہیں ہے. ایھا الناس، پھر آقا علیہ السلام نے خاموش کرا دیا صحابہ کرام کو اور ایک کلیہ دین کا عطا کیا، ایک بیسک پرنسپل. فرمایا ان دین اللہ فی یسر، ان دین اللہ فی یسر، ان دین اللہ فی یسر. قال یقولها ثلاثا، آقا علیہ السلام نے 3 بار اس جملے کو ریپیٹ کیا، گویا گارنٹی کر دی، کیٹیگوریکلی اس کو مہر تصدیق ثبت کر دی کہ دین کا کوئی تصور اس بات سے مختلف نہیں ہوگا. فرمایا بے شک اللہ کا دین آسانی میں ہے، اللہ کا دین آسانی میں ہے، اللہ کا دین سہولت، نرمی اور شفقت میں ہے. جس حکم کو دیکھو، جس مزاج کو دیکھو، جس طبیعت کو دیکھو، جس طرز عمل کو دیکھو کہ مبنی بر شدت ہے، رد کر دو، سمجھو اللہ کا دین نہیں ہے. جس کا مزاج، جس کی طبیعت، جس کی انٹرپریٹیشن دیکھو نرمی پر، شفقت اور سہولت پر مبنی ہے، سمجھو یہ روح ہے دین اسلام کی. اللہ کا دین نرمی میں ہے. پہلے فرمایا تھا ان الدین یسر، کہ بے شک دین نرمی کا نام ہے. اب فرمایا ان دین اللہ فی یسر، اللہ کا دین ہے ہی نرمی کے طرز عمل میں اور نرمی کے فلسفے میں. کتنی بڑی عظیم بات کہہ دی
کہ دین نرمی سے باہر یعنی شدت کے طرز عمل میں دین کو تلاش کرو تو دین شدت کے اندر ہو ہی نہیں سکتا. جہاں شدت پسندی ہوگی وہاں دین نہیں ہوگا. یہ میں ان تمام بھائیوں کو جو مسلمان ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، انہیں تعلیم نہیں مل سکی یا برین واش کر دیے گئے. بعض خاص مقامات پر لوگوں نے انہیں مخصوص باتیں پڑھا کر جہاد کی چند غلط تشریحات اور غلط تعبیرات دے کے برین واش کر دیا، نیرو مائنڈنس دے دی، شدت پسندی ان کے مزاج کا حصہ بنا دیا اور اس کو عین اسلام اور عین دین بنا دیا. معاذ اللہ. ان کی بھی نصیحت اور بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے دین کو سمجھے کہ دین کیا ہے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک اور حدیث یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث پھر مسند امام احمد بن حنبل میں ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایاکم والغلو فی الدین، اے لوگو دین میں شدت پسندی اور انتہا پسندی سے پرہیز کرو. میں یہ سارے ریفرنسز ڈیٹیل میں آج اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ آج وہ ٹرم آقا علیہ السلام کی حدیث کی میں آپ کو سنا رہا ہوں، وہ ٹرمز جو آج استعمال ہو رہی ہیں. شدت پسندی کی مذمت، انتہا پسندی کی مذمت، ایکسٹریمزم کی مذمت، ریڈیکلزم کی مذمت، ٹیررزم کی مذمت اور کنزرویٹزم کی مذمت. یہ جو شدت پسندی اور انتہا پسندی کی تمام فارمز اور تمام مینیفیسٹیشنز کو رد کیا جا رہا ہے، یہ رد آج ہم نہیں کر رہے. یہ دین عطا کرنے والے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 صدیاں پہلے رد کر چکے ہیں. اپنے دین کے عطا کیے اپنے عطا جو دین عطا کیا اس عطا کیے ہوئے دین کا پورا چہرہ نمایاں کر چکے ہیں، اس کی پوزیشن کلیئر کر چکے ہیں، کرسٹل کلیئر کر چکے ہیں. ایمبیگویٹیز، مس انڈرسٹینڈنگز، مسکنسیپشنز سارے ریموو کر چکے ہیں، ٹوٹلی رد کر چکے ہیں. یہ فرما کر خبردار ایاکم والغلو فی الدین، دین کے اندر ہر قسم کی شدت پسندی اور انتہا پسندی اور مبالغہ پسندی، اس سے پرہیز کرو، اس کو چھوڑ دو، یہ دین نہیں ہے. فَإِنَّمَا اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، تم میں سے پہلی قومیں جتنی ہو گزری اور جو ہلاک ہوئی ان سب کو دین میں شدت پسندی، انتہا پسندی اور مبالغہ پسندی اس طرز عمل نے ان کو برباد کیا تھا، ہلاک کر دیا تھا. مبالغہ پسندی کو رد کر کے آقا علیہ السلام نے موڈریشن کی تعلیم دی، اعتدال کی تعلیم دی کہ مبالغہ پسندی کو رد کرو، اعتدال اور موڈریشن کو اپناؤ. شدت پسندی کو رد کرو، ایکسٹریمزم کو رد کرو، نرمی، سافٹنس، کائنڈنس اور سہولت کی آسانی کے طریق پر جو کنوینئنس کا طریق ہے اس کو اڈاپٹ کرو. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی اور مقامات پر یہی مضمون فرمایا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اب ایک اور حدیث جو مروی ہے وہ بیان کر رہا ہوں، اور یہ حدیث بھی مسند احمد بن حنبل میں ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الادیان احب الی اللہ قال الحنیفیۃ السمحہ. آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ تمام دینوں میں اور مذاہب میں اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب دین کون سا ہے؟ جتنے مذاہب اور جتنے دین دنیا میں آئے ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں، آسمان سے اترے، انبیاء علیہ السلام نے دیے، سب ادیان اور مذاہب میں سب سے اللہ کا پسندیدہ ترین اور محبوب ترین دین اور مذہب کون سا ہے؟ آقا علیہ السلام فرما سکتے تھے نا الاسلام، اسلام ہے نہیں، مگر اس کو اور ڈیفائن کیا، فرمایا الحنیفیۃ السمحہ، وہ دین اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور عزیز ہے جو سب سے زیادہ آسان ہے، سب سے زیادہ آسان، مبنی بر سہولت، مبنی بر نرمی جو دین ہے اللہ کو سب سے زیادہ وہ پسند اور محبوب ہے. یہ ارشاد فرما کر پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، آقا علیہ السلام نے ایک دن فرمایا انی ارسلت بحنیفیۃ سمحہ، کہ لوگو میں جو دین اسلام لے کر مبعوث ہوا ہوں سن لو کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ آسان ترین دین لے کر مبعوث ہوا ہوں، آسان ترین مذہب و ملت کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں. ادھر فرمایا آقا علیہ السلام نے جو سب سے زیادہ آسان دین و ملت ہے وہ اللہ کو محبوب ہے. ادھر فرمایا میں جو دین لے کے آیا ہوں یہ پوری کائنات انسانی میں جتنے دین اور مذہب آئے سب سے زیادہ آسان ترین دین و مذہب و ملت میرا ہے جو لے کر
میں مبعوث ہوا ہوں۔ یہی وہ وجہ تھی کہ بہت سے صحابہ کرام نے یہ حدیث روایت، جس میں حبشہ کے صحابہ آیا کرتے تھے، حبشی تھے اور صحابی تھے۔ جب آقا علیہ السلام واقعہ ہر سال عید کے دن آتے اور مسجد نبوی میں رقص کرتے آقا علیہ السلام کے در دولت کے سامنے، جو اس زمانے کا عسکری طریق تھا، عسکری طریق پر وہ اپنا رقص کرتے تھے اپنے خاص عسکری فوجی انداز کے ساتھ، مسجد نبوی کے صحن میں آقا علیہ السلام کے در دولت باب بیت نبوت کے سامنے ہر سال عید کے موقع پر باب قائم کیے گئے ہیں ان عنوانات کے ساتھ۔ مسند امام احمد بن حنبل میں، طبرانی میں، بیہقی میں رقص کے لفظ آئے ہیں، رقص کے لفظوں کے ساتھ یہ ابواب قائم ہوئے۔ یزفنون بھی آیا ہے، یرقصون بھی آیا ہے، زفن کا لفظ بھی آیا ہے اور اس کا معنی کے طور پہ حدیث میں رقص کا لفظ بھی آیا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، پس پردہ کے پیچھے عائشہ، حبشہ سے لوگ آئے ہیں، حبشی اپنے خاص روایتی طریق کا رقص کر رہے ہیں مسجد نبوی میں، اور وہ اس طرح دراصل وہ ایک جہاد کا ایک ذوق اور شوق بھی پیدا کرتے، موٹیویشن بھی پیدا کرتے تھے۔ وہ اپنے انداز کے ساتھ بچوں میں، نوجوانوں میں ایک تربیت کا بھی ایک پہلو ہوتا تھا۔ تو کیا دیکھنا چاہو گی؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، میں دیکھنا چاہوں گی۔ تو آقا علیہ السلام خود کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میرے پشت پیچھے چھپ جا اور میرے کندھے پر اپنا منہ رکھ کے میرے کندھے سے دیکھتی رہو۔ تو وہ سارا رقص گھر کے پردے کے پیچھے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دروازے کے کیواڑ کے درمیان سے آقا علیہ السلام نے خود دکھایا۔ اس باب میں ائمہ نے بیسے کی، فرمایا کہ الدین یسر، کہ دین آسانی کا نام ہے۔ اور پھر بعد میں پوچھا، کہ مجھ سے پوچھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کیا کافی ہے، دیکھنا چاہتی ہوں؟ میں نے اس کی یا رسول اللہ اور دیکھنا چاہتی ہوں۔ پھر اور دکھایا، پھر فرمایا کافی ہے، میں نے اس کی یا رسول اللہ کافی ہے، دیکھ لیا، پھر واپس ہٹے۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے تمام عبادات میں، تمام معاملات میں، دنیاوی امور ہوں یا اخروی امور، تمام امور میں ایک ہی اصول کو قائم رکھا گیا ہے شریعت کا، اور وہ یسر کا اصول ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو قرآن مجید کا ارشاد ہے، لا نکلف نفسا الا وسعها، سورہ انعام میں فرمایا کہ ہم کسی جان کو تکلیف نہیں دیتے، اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جو اس کی طاقت سے بڑھ کر۔ دوسرے مقام پر فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت اور استعداد سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ تکلیف سے مراد حکم شرعی کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ادھر اللہ پاک نے اپنے ضمن میں فرمایا صیغہ تکلم میں لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان کو اس کی استعداد اور صلاحیت اور طاقت سے بڑھ کر حکم شرعی کا بوجھ نہیں ڈالتے۔ اور پھر فرمایا ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ہر تنگی ختم کر دی جاتی ہے یسر، آسانی کے ساتھ، ہر تنگی ختم کر دی جاتی ہے آسانی کے ساتھ۔ تو آسانی آتی اس لیے ہے کہ تنگی کو ریپلیس کرے، یہ منشا اسلام ہے۔ اب اس کا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن آقا علیہ السلام کی حدیث سے ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اور یہ حدیث جو اب کوٹ کر رہا ہوں یہ بھی صحیح بخاری میں ہے کتاب الاعتصام میں، اور اس طرح صحیح مسلم میں ہے کتاب الفضائل باب و توقیر ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام کی تعظیم کے باب میں، تو متفق علیہ حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دعونی ما ترکتکم فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، متفق علیہ حدیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو، جس مسئلے پر میں خاموش رہوں، اس نقطے پر میں انشاءاللہ اگلی نشست میں ایک گفتگو الگ سے کروں گا، تھوڑی ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ ابھی اختصاراً برسبیل تذکرہ ریفرنسز میں یہ حدیث آ گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو، جس مسئلے پر میں خاموش رہوں اور تمہیں چھوڑ دوں، اس پر کوئی امر اور نہی نہ دوں، نہ حکم دوں کرنے کا، نہ تمہیں منع کروں، صریحاً اس کے لیے کوئی واضح حکم نازل نہ ہو یا میں ارشاد نہ فرماؤں، تو تم مجھے چھوڑ دیا کرو، مجھ سے سوال نہ کیا کرو، اس لیے کہ اگر تم نے مجھ سے سوال کیا
تو صاف ظاہر ہے تمہارے سوال کے نتیجے میں کچھ تو جواب دوں گا. اگر جواباً میں نے ہاں کر دیا تو وہ چیز واجب ہو جائے گی، اگر نہ کر دیا وہ تو چیز منع ہو جائے گی. تو چپ رہنے سے جو تمہیں آزادی مل رہی تھی، آسانی مل رہی تھی کہ جی چاہے حالات اجازت دیں کر لو، جی چاہے حالات اجازت نہ دیں، جی نہ چاہے چھوڑ دو، تو تمہارا ڈسکریشن تھا، تمہارے لیے وہ چیز مباح تھی، تمہیں ایک فریڈم مل رہی تھی، اور یہ فریڈم ڈسکریشن تمہاری زندگی میں آسانیاں پیدا کر رہی تھی. تو میری خاموشی تمہاری آسانی کے لیے، تمہاری سہولت کے لیے. اس طرح قرآن میں اگر کوئی حکم صریحاً نازل نہ ہو، نہ قرآن کسی کے کام کے کرنے کا حکم دے، نہ کسی بات سے صریحاً منع کرے، جب قرآن کسی مسئلے پر خاموش ہو تو قرآن کی خاموشی کا مطلب تمہیں ڈسکریشن دینا ہے، تمہاری آپشن کو ایکسپینڈ کرنا ہے، تمہیں فری کانسنٹ دینا ہے، تمہیں لبرٹی اور فریڈم دینا ہے، تمہیں اوپن پرمیشن دینا ہے کہ چاہو کر لو چاہو منع کرو، نہ کرنے میں گناہ ہے نہ کرنے میں گناہ ہے. تو تمہاری زندگی میں اتنی آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے قرآن کسی مسئلے پر خاموش رہ کر. خاموشی کا معنی یہ کبھی نہ لینا کہ چونکہ قرآن میں حکم نہیں آیا لہذا یہ چیز منع ہے. نہیں، اگر منع ہوتی تو قرآن منع کر دیتا. اس کی خاموشی منع کے لیے نہیں ہے. بھول نہیں گیا اللہ رب العزت، نہ قرآن بھولا ہے، وہ انٹینشنلی خاموش رہا ہے تاکہ تمہیں زندگی میں سہولتیں اور آسانی ملے. دنیا کے جس ملک میں جو شخص اپنے حالات کے مطابق جو لوگ یہ کام کرنا چاہیں ان کے لیے کرنا جائز ہے، جو نہ کرنا چاہیں ان کے لیے گناہ کوئی نہیں. خاموشی. اور اگر میں بھی خاموش رہوں تو یہی معنی ہے اس کا. فرمایا تم سے پہلی قومیں خاموشی جب ہوتی، کسی مسئلے کی وضاحت نہ کی جاتی تو اس پر سوال کرتے تھے انبیاء پر، اور انبیاء پر اختلاف کرتے تھے. ان کے اختلاف علی الانبیاء نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، اور ان کے سوالات نے، کثرت سوالات جو انبیاء سے پوچھتے تھے وہ پھر جواب دیتے، جواب میں ہاں کر دیتے تو واجب ہو جاتی، وہ اپنی زندگی کے دائرے کو تنگ کر لیتے، ان کی آزادی سلب ہو جاتی، آسانی ختم ہو جاتی. وہ نہ کر دیتے تو وہ شے منع ہو جاتی، اب وہ کھا پی نہ سکتے، استعمال نہ کر سکتے، وہ کام کر نہ سکتے. خاموشی تھی تو آزادی تھی، دونوں طرف ان کے لیے راستہ کھلا تھا. جب کچھ کہہ دیا تو حکم ہو گیا، اب اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. اس لیے قومیں ہلاک ہو گئیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ. ہاں اگر میں تمہیں صریحاً کسی چیز سے منع کر دوں تو رک جایا کرو، یہ حکم شریعت ہے، یہ نہیں ہو جائے گی. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ، اب یہ بات بڑی نفیس فرمائی، فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. اور اگر میں تمہیں کسی چیز کے کرنے کا حکم دوں، کوئی امر دوں، تو اسے بجا لایا کرو، مستطاعتم، جس قدر تمہاری استطاعت ہے، جتنا تم سے ہو سکے، مقدور بر. کتنا مبنی پر رحمت پیغام ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اس ارشاد گرامی میں کتنی نرمی، کتنا لطف، کتنی سہولت، کتنی آسانی عطا کی گئی ہے. آپ نے دیکھا نا، منع کے لیے کیٹیگوریکل فرمایا، منع کر دوں چھوڑ دو. اور اگر کسی کام کے، چونکہ چھوڑنے سے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، یہ نہیں کھانا نہیں کھانا، یہ کام نہیں کرنا نہیں کرنا، ایک بوجھ چھوٹ گیا، منع کر دیا ایک بوجھ چھوٹ گیا. مگر جب حکم دوں کہ یہ کام کرو تو کرنے سے ایک بوجھ ہے. تو فرمایا فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تمہارے اوپر اس قدر تکلیف ہے جتنی تمہاری طاقت ہو، جتنی استطاعت ہو، جتنا کر سکو اتنا کر لو. جو حصہ تمہاری طاقت سے بڑھ کر ہو وہ اللہ کے ہاں تمہارا معاف کر دیا جائے گا. تو آپ نے دیکھا دو حکم آ گئے، ایک خاموشی یہ قرآن، اور خاموشی یہ حدیث رسول. بعض لوگوں کو اس کا فہم نہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ کام آپ کیوں کرتے ہیں، کہاں لکھا ہے قرآن میں، یہ کہاں لکھا ہے حدیث میں. نادانی ہے. کسی کام کے کرنے کے لیے، کسی کام کے جواز کے لیے کہ ہاں یہ کام کرنا جائز ہے، اس کے جواز کو قرآن اور حدیث سے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں اگر کسی چیز کو حرام کہا جائے، منع کہا جائے، تو اس کی منع اور حرام ہونے کو یا قرآن یا حدیث سے تلاش کرنا ضروری ہوتا ہے. کس قرآنی آیت میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، کس حدیث نبوی اور فرمان رسول میں اس کو حرام قرار دیا گیا، منع کیا گیا ہے. اور اگر کہیں منع نہیں آئی اور کہیں حکم بھی نہیں آیا، بھئی اگر حکم آ جاتا تو اس کا درجہ اونچا ہو جاتا، پھر آپ اس کو نہ کرتے تو گناہگار ہو جاتے. حکم نہیں آیا سو نہ کرنے سے آپ گناہگار نہیں ہوں گے، منع بھی نہیں آئی سو اب کرنے سے گناہگار نہیں ہوں گے.
جب قرآن اور حدیث میں کسی چیز کا کسی کام کا حکم نہ ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم چونکہ نہیں ہے، سو اگر آپ نے اس کو نہ کیا تو گناہگار نہیں ہوگے چونکہ کرنے کا حکم نہیں تھا، اور جب اس کی منع بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ کر لیا تو تب گناہگار نہیں ہوں گے چونکہ اس پر منع نہیں ہے، آپ نے خلاف ورزی نہیں کی۔ یہ معنی ہے فریڈم اور ڈسکریشن، مباح کا، یہ اباحت اصلی اور اباحت مطلقہ ہے۔